قرآن کریم نے ایک جماعت کا بڑے حسین انداز میں ذکر فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہے۔ دنیا دارالعمل ہے، یہاں جزا کسی کو نہیں ملی، لیکن اللہ نے اس ایک ایسی عظیم جماعت کا اس دارالعمل میں ہی جزا کا اس انداز سے ذکر فرمایا کہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا کہ یہ کون سی جماعت ہے جنہیں اللہ نے اس دنیا میں ہی اپنی رضا سے نواز دیا۔ وہ رضا جو اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد ملے گی، اللہ نے اس جماعت کو دنیا میں عطا کر دی۔ یہ جماعت ہے جماعت صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور وہ عظیم جماعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے۔ اب جو زمانہ سارے زمانوں سے بہتر ہے تو اس زمانے کے اندر جو لوگ آئیں گے وہ لوگ بھی بالاتفاق سارے زمانے کے لوگوں سے افضل اور اعلیٰ ہوں گے۔ اور یہ وہ جماعت ہے جس کی بشارت کا، جس کی بخشش و مغفرت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ وصیت فرمائی، یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ میرے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کہنی ہو تو یہ خیال ہمیشہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ نفوس ہیں جنہیں اللہ نے اس لیے چنا کہ یہ اپنے سر کی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں، آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر سکیں، آپ کی اقتداء میں اعلاء کلمۃ الحق کا جو نام ہے، کام ہے، وہ کر سکیں۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، فمن احبہم فبحبی احبہم، ان سے جو محبت کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ اسے مجھ سے محبت ہے، اور اگر کوئی ان سے بغض رکھتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کو ان سے نہیں، اس کو مجھ سے بغض ہے۔ تو ایسا کوئی بدبخت ہی ہوگا جو رحمت للعالمین سے بغض رکھے، اس ذات سے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ اور جس جماعت سے محبت کا خود رحمت عالم نے سبق دیا، اس جماعت کا کیا کہنا ہوگا۔ اور اسی جماعت کا ایک دمکتا چمکتا تابندہ ستارہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عظیم صحابی جنہیں خال المؤمنین کہا گیا، جنہیں پوری امت کا ماموں کہا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ماموں کا رشتہ کتنی محبتوں اور کتنی قربتوں والا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ انہیں ہادی بنا، اے اللہ انہیں مہدی بنا، ان کے ذریعے سے ہدایت نصیب فرما لوگوں کو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا اور کہا گیا کہ جی جناب امیر معاویہ اس طریقے سے کرتے ہیں، تو عبداللہ بن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں ان کے بارے کوئی بات نہ کرو، اس لیے کہ وہ کوئی عام نہیں، وہ فقیہ ہیں، اور قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کتنا عظیم مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے لکھنے والوں میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمار فرمایا۔ اور آج دنیا میں ہماری تاریخ اسلامی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عدل و انصاف کا اور ان کی حکومت کا بڑا چرچا ہے، انہیں عمر ثانی کہا جاتا۔ کسی نے سیدنا عبداللہ بن مبارک اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث، ان سے پوچھا کہ جی آپ بتائیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز
علیہ رحمہ افضل ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ تاریخ کے اندر آج بھی محفوظ ہے، اور چاہیے کہ ہر مسلمان اسے اپنے دل پر ثبت کر لے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا، ان کے گھوڑے کی نتنوں میں جو گرد و غبار گیا تھا وہ گرد و غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے کہیں افضل اور اعلیٰ ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ نے فیصلہ سنا دیا اور ساری امت کو درس یہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مسلمانوں کے ماموں کی عزت و عظمت کو کہیں فراموش کر کے پس پشت نہ ڈال دینا۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما، اے اللہ انہیں حساب کا علم عطا فرما، اے اللہ انہیں عذاب سے محفوظ فرما۔ جس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہو، اسے دنیا کے ان ایسے لوگوں کا جو فتنہ پرور ہوں اسے کیا خوف ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج کے دور میں یہ جو مظلوم صحابی ہیں جن کی ذات پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کی عزت و عصمت کا دفاع کیا جائے، اور ان کے کردار کی بلندی کو، وہ کردار جو رسول اللہ علیہ السلام کی زبان اقدس سے ان کے لیے بیان ہوا، وہ مقام جو رحمت عالم نے جو لسان نبوت سے ان کے لیے بیان ہوا، اس بیان کو چار دانگے عالم میں پھیلایا جائے، اور یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کی جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کا وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جن کی ہدایت کے لیے، جن کو ہادی اور مہدی بنانے کے لیے خود کائنات کے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کے مقام و مرتبے کو ساری دنیا کے سامنے اجاگر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔